ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں ان الحسن والحسین ہما ریاحی من الدنیا، ان الحسن والحسین ہما ریاحی من الدنیا، یعنی حسن اور حسین میرے دنیا کے دو پھول ہیں، میرے دنیا کے یہ دو پھول ہیں، تو پھول سونگا جاتا ہے اور جوانان جنت کا سردار چنا جاتا ہے۔ جوانان جنتیوں کے سردار چونے بھی جاتے ہیں اور یہ سونگے بھی جاتے ہیں، یہ عظمت دی ہے مصطفیٰ جانے میں۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے محبوب ہم نے آپ کو حاجت مند پایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اے محبوب، جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد اس آیت کو موضوع سخن بنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کو حاجت مند پایا، عائلاً فأغنیٰ، تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا، ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو خیر کثیر عطا فرمایا، اپنے محبوب کو غنی کر دیا، پھر مصطفیٰ نے جسے چاہا غنی کر دیا، ہر جسم کو اٹھا غنی کر دیا۔ پھر مصطفیٰ جانے رحمت نے جس کو چاہا اسے غنی کر دیا۔ میرے مصطفیٰ کے دربار میں اگر کوئی آیا ادنا بن کر آیا تو اس کو اعلیٰ بنا، اگر کوئی کانٹا بن کر آیا تو اسے پھول بنا دیا، اگر کوئی ناکام بن کر آیا تو پار بنا دیا، اگر کوئی جہنمی بن کر آیا تو جنتی بنا دیا، اگر کوئی اعرابی آیا تو صحابی بنا دیا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ابو بکر آئے صدیق بنا دیے گئے، عمر آئے فاروق بنا دیے گئے، عثمان آئے غنی بنا دیے گئے، علی آئے شیر خدا بنا دیے گئے۔ اللہ نے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اللہ نے اپنے محبوب کو غنی کیا، پھر ہاتھ جس سمت اٹھا اس کو غنی کر دیا، میرے مصطفیٰ نے غنی کر دیا۔ آپ جانتے ہیں آج ایک فرقہ چلا ہے، ہم ذکر کرتے ہیں صحابہ کا بھی، ہم ذکر کرتے ہیں اہل بیت، کیونکہ الحمدللہ ہم سنی ہیں اور ہم دیکھتے رہتے ہیں، یوٹیوب کے اوپر بھی دیکھتے ہیں کہ آج ایسے ایسے فرقے جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت سے بتاتے ہیں، لیکن وہ حسین کی تعریف کرتے ہیں، حسن کی تعریف کرتے ہیں، علی کی تعریف کرتے ہیں، اور معاذ اللہ ابو بکر صدیق کو برا کہتے ہیں، عمر فاروق اعظم کو برا کہتے ہیں، عثمان غنی کو برا کہتے ہیں۔ یاد رکھیے اگر آپ کسی بھی صحابی کا دامن چھوڑ دیں گے جنت میں نہیں جا سکتے، حقیقت بتا رہے ہیں آپ سے، اور جس کو یقین نہ مجھ سے دلیل لے لے، میں دلیل سے کہہ سکتا ہوں۔ اگر آپ کسی بھی صحابی بھی ہیں، حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ ستاروں کے مثل ہیں، آپ کو ہر صحابہ احترام آپ کرنا چاہیے، ہر صحابی کا احترام لازمی ہے۔ ہم نہ تو رافضی ہیں اور نہ ہم خارجی ہیں، نہ ہم رافضی ہیں جو اہل بیت کی ہی بات کریں صحابہ کو چھوڑ دیں، اور نہ ہم خارجی ہیں کہ ہم صحابہ کو، ہم اہل بیت کو بلاتے ہیں۔ ہم ہیں الحمدللہ ٹی سنی، ہم دونوں کی بات کرتے ہیں۔ آپ صدیق اکبر کا کوئی کم مقام سمجھتے ہیں؟ صدیق اکبر بولے سبحان اللہ، تمنا کریں مولا میری 3 تمنائیں ہیں، وہ میری 3 تمنائیں پوری کر دے۔ ایک تو یہ تمنا ہے کہ حضور ارشاد فرمائیں کہ راہ خدا میں مال لے آؤ، ایک یہ تمنا کہ راہ خدا میں مال لے آؤ، میں اپنا سارا مال راہ خدا میں لے آؤں۔ یہ راہ خدا وہی راہ خدا ہے جو حسین کربلا چلے، یہ وہی راہ خدا ہے، اور اقتدا ابو بکر صدیق کے دل میں یہ ہے
اگر آقا کہہ دے میں سارا مال راہ خدا میں دوں. دوسری تمنا فرماتے ہماری دوسری تمنا یہ ہے کہ میں چہرہ بددعا کو جب دیکھوں، بولے سبحان اللہ، جب میں چہرہ بددعا کو دیکھوں تو اس وقت کوئی نہ دیکھ رہا. یہ ابو بکر صدیق کی تمنائیں ہیں. فرماتے ہیں جس وقت میں چہرہ بددعا کو دیکھوں، والشمس کو دیکھوں، اس وقت کوئی نہ دیکھ رہا، صرف میں دیکھ رہا ہوں اور کوئی نہ ہو. کیونکہ حضور جہاں بھی ہوتے صحابہ ہوتے، حضور باہر نکلتے مسجد نبوی میں آتے صحابہ ہوتے، حضور جنگ میں جاتے صحابہ ہوتے، ہر جگہ صحابہ. حضور نے اعلان بھی کیا، اور جب اعلان کیا راہ خدا کا تو ابو بکر صدیق سبقت لے گئے. راہ خدا میں خرچ کرنے میں حضرت ابو بکر صدیق سبقت لے گئے. عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں میں اپنا آدھا مال لے کر پہنچا، میں نے بارگاہ رسول اللہ میں رکھا. آقا نے فرمایا اے عمر تم نے کیا چھوڑا؟ اور فرماتے ہیں کہ میں نے اس دن سوچا میں آج ابو بکر صدیق سے زیادہ بڑھ جاؤں گا. میں ابو بکر صدیق سے، عمر فاروق اعظم کا قول ہے، فرماتے ہیں اب اٹھائیے تاریخ خلفاء موجود ہے، بڑے بڑے اماموں نے اس کے اندر نقل کیا. فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ میں آج ابو بکر صدیق سے زیادہ سبقت لے جاؤں گا. لیکن جب ابو بکر صدیق آئے، خود راوی ہے عمر فاروق اعظم، فرماتے ہیں جب ابو بکر صدیق آئے تو سارا مال لے کر آ گئے، سارے کا سارا مال لے کر آ گئے. آقا نے فرمایا یا ابا بکر تم نے اپنے گھر میں کیا چھوڑا؟ کہا اللہ اس کے رسول کے سوا کچھ نہ چھوڑا. اللہ اس کے رسول کے سوا کچھ نہ چھوڑا. یہ ہے ابو بکر صدیق. ہم سارے صحابہ کا احترام کرتے ہیں. یہ ہے ابو بکر صدیق. اور آپ جانتے ہیں اللہ نے ابو بکر صدیق کے مقام کو کتنا بلند والا ہے. یہ وہ ابو بکر صدیق ہیں جن کی تعریف مولا علی کر رہے ہیں، جن کی تعریف مولا علی کر رہے ہیں، جن کی تعریف حسنین کریمین کر رہے ہیں. یہ ہے ابو بکر صدیق. آپ کیا سمجھتے ہیں جب سارا مال خدا کی راہ میں دے دیا، حضرت ابو بکر صدیق آقا کے دربار میں حاضر. اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے. جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے. آقا نے دیکھا آج جبریل کافوری لباس میں نہیں، آج جبریل کا لباس بدلا ہوا. آج جبریل اپنے لباس میں نہیں بلکہ ایک پھٹا ہوا کمبل. یہ سردار ملائکہ ہے، کافوری لباس پہننے والے ہیں. آج پھٹا ہوا کمبل حضرت جبریل علیہ السلام اوڑھے ہیں، اس میں ببول کے کانٹے لگے ہیں. آقا نے دیکھا، کہا ہے جبریل آج تمہارا لباس چینج ہے، آج تم پھٹے ہوئے کمبل کو اوڑھے ہو، اس میں ببول کے کانٹے لگے ہیں. کیونکہ جب ابو بکر صدیق آئے تھے سارا مال خدا کی راہ میں، اس وقت آپ کے جسم مبارک پر بھی ایک ہی گوشت تھی، وہ کمبل تھا، اس میں سوراخ تھے اور بٹن وغیرہ کچھ نہیں، بلکہ آپ نے ببول کے ہی کانٹے لگائے تھے. جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کو ابو بکر صدیق کی یہ ادا اتنی پسند آ گئی کہ پروردگار عالم نے حکم کر دیا آج آسمان کا سارا فرشتہ کوئی کافوری لباس نہ پہنے گا بلکہ وہ لباس پہنے گا جس کو میرے ابو بکر صدیق نے پہنا ہے. آج کوئی فرشتہ اس کافوری لباس کو نہ پہنے گا
جو ابتدا سے پہنا دیا گیا، آج اگر کافوری لباس بدل رہا ہے تو دیکھو صدیق اکبر کی وجہ سے بدل رہا ہے۔ کوئی عام مقام سمجھتے ہو؟ میں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، مولا علی کی تعریف ہم خود کرتے ہیں، ہمیں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن معاذ اللہ ہم کسی صحابہ کو برا نہیں کہتے، ہم کسی صحابہ کو برا نہیں کہتے، کیونکہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ میرے پیارے، یاد یہ بدعقیدی پھیلائی جا رہا ہے، بدعقیدہ یاد رکھیں، ہر صحابہ مثل ستاروں کی طرح ہے، جو اس میں سے ایک کی بھی پیروی کر لے گا فتح یاب ہو جائے گا، کامیاب ہو جائے گا۔ میرے آقا کا فرمان ہے، کسی ایک کی بھی آپ پیروی کریں کامیاب ہو جائے گا۔ وہ ابو بکر صدیق، آپ کیا سوچتے آقا تو کیا آقا ڈر کی وجہ سے غار کے اندر آتا تو کیا ڈر کی وجہ سے؟ نہیں، مشرکین سے ڈر رہے تھے، نہیں۔ آقا تو جب آقا کا کاشان نبوت 40 کافروں نے گھیر کے رکھا تھا، پہرا لگا رہے ہیں، حضور اس وقت بھی نکل کر چلے گئے، ان کے گھیرے کے بیچ سے بھی آقا نکل کر چلے گئے۔ آقا اس لیے نہیں، آقا اس لیے غار میں پہنچے تھے کہ ابو بکر صدیق کی تمنا پوری ہو جائے، ابو بکر صدیق کی تمنا پوری ہو جائے۔ حضرت آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار میں ہیں، آپ نے سنا ہے آقا غار میں ہیں، اس سے پہلے ابو بکر صدیق کیا فرماتے ہیں، یا رسول اللہ آپ باہر تشریف رکھیں، ہم جاتے ہیں اندر غار کا معائنہ کراتے ہیں، اندر جا کے آپ باہر رہیں، ہم دیکھ لیں کوئی چیز تو نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق اندر گئے، غار کو صاف کیا، بہت توجہ سنیے گا، غار کو صاف کیا، صاف کرنے کے بعد جو اس میں سوراخ تھے، آپ نے اپنا امامہ اتارا، اس کے ٹکڑے تھے اور اس سوراخوں میں لگا دیے تاکہ کوئی بھی چیز آقا کو ایذا نہ دے سکے۔ یہ ہے وہ بکر صدیق، سب چھپا۔ اب آقا سے کہا، یا رسول اللہ اب اندر تشریف لے آئے۔ آقا غار میں آ گئے، اور جب آقا غار میں آ گئے تو حضرت ابو بکر صدیق سے کہا، اے غار یار، اے غار یار، میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ اب صدیق اکبر بیٹھ گئے، آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک صدیق کی گودی میں رکھا، دونوں عالم کے مالک و مختار نے صدیق اکبر کی گودی میں رکھ دیا۔ کیا مقام ہے، کیا سمجھتے ہیں صدیق اکبر؟ آقا کا سر، سبحان اللہ، صدیق اکبر کی گودی میں آقا لیتے ہیں، آنکھوں کو بند کیا، آنکھوں کو بند کیا آقا نے۔ اب صدیق اکبر کی وہ تمنا پوری ہو رہی، اب کوئی نہ ہے، صرف صدیق اکبر ہے۔ چہرے بشمس کو دیکھ رہے ہیں، چہرے بددہا کو دیکھ رہے ہیں۔ بہت لمبا وقت، اتنے سانپ نے بھی کاٹا، جب سانپ نے کاٹا آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن صدیق اکبر کے لگایا، اثر ظاہر ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اب صدیق اکبر نے کہا، یا رسول اللہ ہم کو بڑی شدید پیاس ہے، بولے سبحان اللہ، لعاب لگا دیا، زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ اب فرمایا، یا رسول اللہ ہم کو بڑی شدید پیاس ہے۔ آقا نے فرمایا، اے ابو بکر جاؤ اندر غار کے بیچ کے حصے میں، اندر چلے جاؤ اور غار کے بیچ کے حصے میں
یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا حضور نے، اے میرے حبیب، آپ پریشان بولے سبحان اللہ، اے میرے حبیب جاؤ چلے جاؤ غار کے بیچ میں، وہاں پانی موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے بات کو دھیان سے سنا تھا ہماری؟ غار کے اندر پہلے کون گیا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق، اور پانی مانگ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بولے سبحان اللہ۔ اگر غار میں پانی موجود ہوتا، کیا بات ہے سبحان اللہ، اگر غار کے اندر پانی موجود ہوتا تو ابو بکر صدیق آقا سے نہ مانگتے، تو غلام آقا کا معاملہ ہے نا، خود جاتے بیچ سے پانی اٹھاتے پانی پی لیتے۔ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ غار میں پانی نہ موجود تھا؟ سبحان اللہ، غار میں پانی نہ موجود تھا۔ آقا نے فرمایا چلے جاؤ ابو بکر، غار کے بیچ میں پانی موجود ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق جانتے تھے رسول اللہ نے کہہ دیا موجود ہے تو موجود ہے۔ یہ صحابی کا عقیدہ ہے، کسی وہابی کا عقیدہ نہیں ہے، یہ صحابی کا عقیدہ ہے۔ حضور نے کہہ دیا ہے تو ہے، یاد رکھیں حضور کا فرمان عالی شان ایسا فرمان ہے۔ حضور فرماتے ہیں اگر کوئی بھی فرمان دنیا کا ہر قول بدل سکتا ہے، دنیا کا ہر قول بدل سکتا ہے، پہاڑ ہے اپنی جگہ پر قائم ہے، اگر کوئی کہے پہاڑ ہل گیا، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ کر دوسری جگہ پر پہنچ گیا، تو یہ بات ماننے کی نہیں ہے۔ لیکن اگر فرمان مصطفیٰ کی بات ہے، کوئی کہتا ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ کر دوسری جگہ پہنچ گیا، تو یہ بات سچی ہے۔ دنیا کا ہر قول، کیونکہ میرے آقا نے ایک وقت کہا تھا کھڑے ہو کر عرب کے اندر، میرے آقا فرماتے ہیں اگر میں مشرکین سے فرماتے ہیں اگر میں اس پہاڑ سے کہہ دوں یہ سونے کا ہو جائے تو یہ پہاڑ ابھی سونے کا ہو جائے گا۔ یہ حضور فرماتے ہیں اگر میں کہہ دوں سونے کا ہو جائے تو یہ ابھی سونے کا ہو جائے گا۔ بات آئی ختم ہو گئی، مشرکین نے کہا ہی نہیں، اگر کہہ دیتے تو سونے کا ہو جاتا، مشرکین نے نہیں کہا، کیونکہ وہ بھی جانتے تھے اگر ہم نے کہا تو ہو جائے گا، کہا تو ہو جائے گا۔ بعد میں سائنسدانوں نے کہا ان کے نبی کا ہر قول ہر فعل سچا ہے، ان کے نبی کا ہر قول ہر فعل سچا ہے، جو ان کے نبی نے کہا وہ ہو جاتا ہے۔ اس وقت بھلے ہی مشرکین مکہ نے نہ کہا ہو، لیکن ان کے نبی کی زبان سے نکلا ہے کہ اگر میں اشارہ کر دوں، اگر میں کہہ دوں سونے کا ہو جائے تو یہ سونے کا ہو جائے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے رحمت عالم کہہ چکے ہیں وہ پہاڑ کے اندر یقیناً سونا موجود ہے۔ عرب کی حکومت نے فرمایا تاریخ عرب پڑھیے، اس کے اندر سونا نکلا، اس کے اندر سونا نکلا، اور وہ نکلا کیسے؟ محبوب کی زبان سے نکلا سونا پہاڑ کے اندر ہو گیا۔ مشرکین بولتے تو پورا پہاڑ سونے کا ہوگا، مشرکین اگر کہہ دیتے تو ابو بکر صدیق سبحان اللہ غار کے اندر فرمایا یا رسول اللہ پیاس ہے، بڑی شدید پیاس، سانپ کاٹ چکا ہے، پیاس۔ حضور فرماتے بیچ میں چلے جاؤ، وہاں پر پانی موجود ہے، پانی اٹھا کے پی لو۔ اب ابو بکر صدیق گئے، وہاں سے پانی لیا، آقا کے پاس واپس آئے۔ میں بتا رہا ہوں ابو بکر صدیق کون ہے۔ جو لوگ زبان درازی کرتے ہیں صحابہ کے بارے میں، وہ کان کھول کر سنیں، یہ خلیفہ اول ابو بکر صدیق ہے۔ واپس آئے، اور جب واپس آ گئے حضور نے فرمایا ابو بکر پانی پانی، کہا یا رسول اللہ پانی، کہا پانی کیسا تھا؟ اب اہل علم کی توجہ،
پانی کیسا تھا؟ یہ آقا نے پوچھا، اے ابو بکر صدیق پانی کیسا تھا؟ فرماتے ہیں یا رسول اللہ دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ اہل علم کی توجہ، دودھ سے زیادہ سفید تھا، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا، مشک سے زیادہ خوشبودار تھا، سبحان اللہ۔ حضور سے فرمایا یا رسول اللہ وہ جو میں نے پانی دیکھا، میں نے پانی پیا غار کے بیچ سے، یا رسول اللہ وہ پانی دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا، مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔ حضور فرماتے ہیں ابو بکر جانتے ہو وہ پانی کون سا پانی تھا؟ کہا یا رسول اللہ اللہ اس کا حبیب بہتر جانتا۔ سبحان اللہ۔ کہ ابو بکر صدیق پہلے جا کے معائنہ کر چکے ہیں، فرماتے ہیں یا رسول اللہ اللہ اس کا حبیب بہتر جانتا ہے۔ فرماتے ہیں اے ابو بکر وہ جنت کی نہر کا پانی تھا۔ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جنت کی نہر کا پانی تھا۔ یہی پانی جب حضرت آمنہ کو پیش کیا گیا، بولے سبحان اللہ، تو حضرت آمنہ سے پوچھا گیا وہ پانی کیسا تھا؟ فرماتی ہے دودھ سے زیادہ سفید تھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا، مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔ وہ پانی آقا کی ولادت پر، سبحان اللہ، آقا کی ولادت پر حضرت آمنہ کو پیش کیا گیا اور غار کے اندر حضرت ابو بکر صدیق، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں اے ابو بکر وہ جنت کی نہر کا پانی تھا جو تم نے پیا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چشم مبارکہ سے یہ جملے سنے، آپ کی چشم مبارک سے آنسو دیکھیں، یا رسول اللہ یا رسول اللہ کیا ابو بکر صدیق درود پاک پڑھیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ، یہ اس کو صحیح کرتے ہو؟ درود پاک پڑھیے اللہم صلی اللہ شفیعنا مولانا محمد و علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں وہ جنت کی نہر کا پانی، ابو بکر صدیق کی چشم مبارکہ سے آنسو گرنے لگے۔ فرماتے ہیں یا رسول اللہ کہ آپ سے نسبت کی وجہ سے، آپ کی غلامی اختیار کرنے کی وجہ سے ابو بکر صدیق کو اللہ نے یہ مقام دے دیا۔ سبحان اللہ سبحان ابو بکر صدیق فرماتے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی غلامی کی وجہ سے ہمیں یہ مقام دے دیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ابا بکر، اے ابو بکر تم جانتے ہو اللہ تم سے کتنا راضی ہے، اللہ تم سے کتنا راضی ہے تم جانتے ہو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں آقا رحمت وہ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، حسین کے بابا حسنین کے بابا فرماتے ہیں تم جانتے ہو اللہ تم سے کتنا راضی ہے، کتنا راضی ہے؟ آپ بتا دیں یا رسول اللہ۔ کہا اگر کوئی 90 لاکھ نیکی جو رب کی بارگاہ میں قبول ہوئی، وہ لاکھ نیکی لے کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہو، لیکن اگر اس کے دل میں تمہاری محبت نہیں ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ ہے ابو بکر۔ آپ جانتے ہیں ابو بکر صدیق غزوے سے واپس آ رہے، غزوے سے واپس لوٹ رہے، ایک چھوٹی سی بچی سامنے آئی، حضرت عمر فاروق اعظم سے کہا اے عمر فاروق اعظم کیا آپ نے میرے بابا کو دیکھا ہے؟ حضرت عمر فاروق اعظم سمجھ گئے یہ فلاں کی بچی ہے، ان کے بابا جنگ میں شہید ہو چکے ہیں،
ان کے بابا جنگ میں اسلام کے لیے شہید ہو چکے، خدا کی راہ میں شہید ہو گئے۔ عمر فاروق اعظم نے کہا پیچھے ہمارے دوست آ رہے ہیں، ان سے پوچھ لو۔ سبحان اللہ۔ عمر فاروق اعظم نے جواب نہیں کہا پیچھے، کیونکہ جانتے تھے میں اس بچی سے کہوں گا اس کا دل یہ بچی ہے، رونے لگے۔ کہا پیچھے عثمان غنی آ رہے ہیں، ان سے پوچھ لو ہمارے دوست۔ عمر فاروق اعظم آگے بڑھ، اور جب آگے بڑھ گئے عمر فاروق اعظم تو آپ نے دیکھا عثمان غنی آگے آ گئے۔ اس بچی نے پوچھا کیا میرے بابا پیچھے آ رہے ہیں؟ آپ بھی دیکھ چکے۔ آپ نے فرمایا میرے پیچھے ایک دوست حبیب آ رہے ہیں، ہم سے پیچھے بھی ایک میرے دوست حبیب آ رہے ہیں، ان سے پوچھو۔ اچھا، اب جب بھی اور بڑی دیکھا ابو بکر صدیق چلے آ رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق چلے آ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق سے اس بچی نے پوچھا کیا میرے بابا کہاں ہیں؟ کیا میرے بابا حیات ہیں؟ میرے بابا آ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کو یہ بات نہ معلوم تھی کہ ان کے بابا جنگ میں آج شہید ہو۔ یہ دونوں صحابی جانتے تھے، لیکن ابو بکر صدیق کو اس وقت اس بات کی خبر نہ تھی۔ فرماتے ہاں تمہارے بابا پیچھے آ رہے ہیں، تمہارے بابا پیچھے آ رہے ہیں، جبکہ وہ شہید ہو چکے۔ اللہ تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام سے حکم دیا اے ملک الموت روح کو واپس لے جاؤ۔ اے ملک اے ملک الموت روح کو واپس لے جاؤ، روح واپس کرو۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کہتے مولا یہ تیرا حکم ہے، میں ضرور لے جاؤں، لیکن مولا اگر روح واپس چلی گئی تیرا قانون بدل جائے گا، روح واپس ہو گئی تیرا قانون بدل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا اے اسرائیل میرا قانون بدل جائے لیکن حبیب کی زبان جھوٹی نہ ہو۔ میرا قانون بدلتا ہے بدل جائے لیکن حبیب کی زبان جھوٹی نہیں ہونا چاہیے۔ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا کہ وہ جو صحابی رسول جنگ میں شہید ہو چکے تھے، رشتے حیات منقطع ہو چکا تھا، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ گھوڑے پر چلے آ رہے ہیں۔ حضور سے کہا بھی ہے یا رسول اللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ان کے زخم لگے ہیں، ہم نے آنکھوں سے اپنی دیکھا ہے وہ شہید ہوئے ہیں، لیکن وہ تو بستیوں میں ٹہل رہے ہیں، وہ تو پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرے حبیب ابو بکر صدیق نے کہہ دیا تھا وہ پیچھے آ رہے ہیں۔ یہ ہے ابو بکر صدیق۔ آپ جانتے ہیں اللہ رب العزت اس ابو بکر صدیق خلیفہ مسلمین سے کتنی محبت فرماتا ہے۔ میں نے کہا میں صحابہ کا ذکر کرتا ہوں، الحمدللہ میرے مرشد کرتے رہے، ہم اہل بیت صحابہ کو کبھی الگ نہیں کرتے۔ آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی انگوٹھی مبارکہ دی اور فرمایا اس انگوٹھی کو لے جاؤ ابو بکر، اس پر لکھوا دو لا الہ الا اللہ، صرف اتنا لکھوا دو لا الہ الا اللہ۔ انگوٹھی لے کر نکلے، اب دل میں یہ خیال کیا ابو بکر صدیق نے کہ صرف لا الہ الا اللہ لکھوائے، حضور کا نام جدا ہو جائے یہ حبیب کو اچھا نہ لگا۔ سبحان اللہ، حبیب کا نام جدا ہو جائے، کلمہ تو پورا یہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، حبیب کا نام، لیکن حضور کا حکم تھا صرف اتنا لکھاؤ لا الہ الا اللہ۔ اب گئے انگوٹھی نقوش کے پاس، کہا اس پر لکھ دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ دل گوارا نہ کیا ابو بکر صدیق کا، کہا یہ لکھ دیجئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور جب حضور کی بارگاہ میں وہ انگوٹھی لے کر پہنچے، حضور کو انگوٹھی پیش کی، حضور نے دیکھا اس پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ،
اور اس کے آگے لکھا ہے یا حضرت ابو بکر صدیق، حبیب بھی لکھا ہے، بہرحال الگ الگ روایت۔ ابو بکر صدیق، مقصد یہ ہے کہ ابو بکر صدیق کا نام بھی لکھا۔ حضور نے انگوٹھی دیکھی، کہا اے ابو بکر میں نے تم سے صرف اتنا کہا تھا، اتنا لکھوا کے لاؤ لا الہ الا اللہ، تم اتنا آگے بڑھوا کے کیوں لکھوا لائے؟ اب ابو بکر صدیق نے دیکھا، کہا یا رسول اللہ اللہ گواہ ہے میں نے صرف اتنا بڑھایا، اس لیے بڑھوایا مجھے اچھا نہ لگا کہ اس رب کے ساتھ آپ کا نام جدا ہو جائے، کیونکہ آپ اس کے حبیب ہیں، میں نے آگے بڑھوا دیا محمد رسول اللہ۔ اتنی بات ہوئی رہی تھی، حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے، سبحان اللہ، کس ذات کے لیے تشریف لے آئے؟ جس کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں، جس کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں، تشریف لے آئے۔ فرماتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، فرماتے ہیں یا رسول اللہ ابو بکر صدیق سچ کہتے ہیں، ابو بکر صدیق سچ کہتے ہیں، انہوں نے انگوٹھی پر صرف اتنا ہی لکھوایا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ان کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ اس رب سے اس کے محبوب کا نام جدا نہ ہونے پائے، انہیں یہ گوارا نہ ہوا تو رب کو یہ گوارا نہ ہوا کہ آقا کے محبوب، آقا کے حبیب ابو بکر صدیق کا نام ان سے جدا ہو جائے۔ یہ نام میں نے، جبریل فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ نام ابو بکر صدیق کا میں نے اللہ کے حکم سے بڑھایا ہے، یہ ہے ابو بکر صدیق، یہ ہے ابو بکر صدیق۔ آج لوگ طرح طرح کی معاذ اللہ باتیں کرتے ہیں، انہوں نے کتابوں کا، روایتوں کا مطالعہ ہی نہیں، اللہ جانے کون سی کتابیں دیکھتے ہیں، خدا بہتر۔ یہ سچ ہے، میں مولا علی کو مولا مانتا ہوں، اور میں کیا سارے صحابہ نے مولا مانا ہے، بے شک بے شک، سارے صحابہ نے، جب غدیر کا موقع، پھر سنیں غدیر کا موقع، سارے صحابہ نے مولا مانا ہے، کوئی صحابی ایسا نہیں ہے جس نے علی کو مولا نہ مانا ہو، کیونکہ آقا نے جمع کر کے عہد لیا ہے، پوچھا ہے کہ میں کیا تمہاری جانوں کا مالک نہیں ہوں، کیا میں تمہاری جانوں کا حاکم نہیں ہوں؟ فرمایا یا رسول اللہ ہاں آپ ہماری جانوں کے بھی مالک ہیں اور جانوں کے بھی حاکم ہیں۔ تب آقا نے علی کے ہاتھ کو بلند کر کے کہا من کنت مولا